ویلکم بیک جی، ہم آ گئے ہیں واپس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت زبردست سے شاعر جی. آج ہم نے شاعر بلائے ہیں، خضر سلیم ان کا نام ہے. پہلے بھی ہم نے ان کو آپ سے ملوایا ہوا ہے تو آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے. بڑا زبردست شاعری کرتے ہیں اور بیوروکریٹ بھی ہیں، تو ان سے بہت کچھ جانیں گے. سب سے پہلے ان کے بارے میں جانتے ہیں، انہی سے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. جی خضر صاحب، وہی بات ہے، آپ بیوروکریٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ اس بیوروکریسی میں آپ نے جو ہے وہ شاعری بھی کرتے ہیں. جی جی تو شاعرانہ جو سوچ کہہ لیں، شاعرانہ خیالات کہہ لیں، یہ کیسے آئے؟ بس یہ تو آپ کے بچپن میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ چلتا ہے. تو وہ اچھا کہتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا تو یہ تو آپ کی انسٹنکٹ میں، آپ کی جبلت میں ہوتا ہے کہ آپ اچھا شاعر ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں شاعری نکلتی ہے، تو وہ آپ کرتے ہیں. تو وہ یہ شروع سے ہی تھا، چونکہ میں لٹریچر پڑھا ہوا ہوں. میں ہوں، انگلش میری وہ ایجوکیشن ہے، تو وہ ادب پڑھتے پڑھتے وہ شوق بھی ہوتا ہے. تو اس ہاں، کو بس تھوڑا سا اپنے اس کو فارمل لے کے آنا ہوتا ہے. تو ہوں، نوکری کے ساتھ ساتھ شاعری بھی تھوڑے بہت کرتے رہتے ہیں. تو ہوں، وہ جب بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو پھر اس کو کتاب کی شکل میں لے آتے ہیں. تو ہوں، ابھی میری ریسنٹلی کتاب آئی ہے پہلی، درد پنہا کے نام سے. اچھا تو نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، گورنمنٹ کا ادارہ، زبردست جی انہوں نے اس بالکل. کو پبلش کیا ہے. تو ابھی اس کی لانچنگ بلکہ کل بھی ہو رہی تھی. ایک وہ انہوں نے بک فیئر کیا ہوا تھا، نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا، کیونکہ لوگوں میں بکس کی جو کتابوں کی اویئرنیس بہت کم ہوگی، لوگ کتاب پڑھنا چھوڑ گئے ہیں. ہوں، تو انہوں نے 2-3 دن کا فیسٹیول منسٹری آف ایجوکیشن نے کیا ہوا تھا. ہوں، تو اس میں مختلف لوگوں کو بلایا ہوا تھا، مختلف اسٹالس، بکس کے اسٹال لگے ہوئے تھے، مختلف اور ہوں، بھی بہت سارے، ایک فیسٹیوٹی ٹائپ تھی. تو انہوں نے اس پہ وہ بکس کو لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. وہاں رائٹرس کو بلایا ہوا تھا، ہوں، وہاں اسکالرس کو بلایا ہوا تھا. تو بچوں میں، خاص طور پر اسکول کے بچوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا ہوتا تھا کہ ان میں کتاب کی اہمیت اور کتاب کی جو افادیت ہے، جو ہماری قوم میں یا ہمارے ہوں، لوگوں میں بہت پیچھے چلی گئی اس جنریشن میں خاص طور پہ. ہوں، اس سے پہلی جنریشن میں تو کتاب کا شوق تھا، لوگ گفٹ کرتے تھے کتاب. ایسے ہی ہے. تو آج کل تو وہ کتاب کا شوق نہیں رہا آج کل بچوں تو بچوں کو، کو سوشل بکس کوئی میڈیا اور گفٹ کر بک. دے، بالکل، تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ جی جی. یہ بکس یہ گفٹ کر دی ہیں جی، فرینڈ نے، یہ اس کا میں کہہ کیا رہا ہوں کہ کریں گے؟ وہ کتاب کی کیونکہ کتاب جو ہے نا، جو مرضی آپ سوشل میڈیا پہ پڑھ لیں، جو آپ کو سکون یا جو آپ کو مزہ یا جو کتاب کی وہ بالکل ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. انکار نہیں کر تو سکتے. آج بھی جو چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے رہتی ہے. سوشل ہوں، میڈیا پہ چیز ہوتی ہے، محو ہو جاتی ہے. ہوں، لیکن کتاب سے، اور پھر تھوڑا سا لوگوں میں یہ بھی آ گیا ہے کہ وہ تھوڑی چیز پڑھتے ہیں، زیادہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہوتا. ٹائم ہی نہیں رہا، تو بالکل وہ ایسے ہے. اس لیے کتاب کی اہمیت بڑا اچھا انہوں نے وہ کیا. اچھا، آپ نے کہا میں بچپن سے میرے اندر یہ تھا، تو کیا تھا، کیسے پتا چلا کہ میرے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ میں شاعر ہوں؟ یہ کیسے پتا چلا؟ آپ بیٹھے بیٹھے شعر پڑھنے لگ جاتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ کہیں تنہائی میں، جیسے آپ نے پہلے خبر بھی پڑھی تنہائی میں، تو تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہے آپ کی، وہ ہوتی راہ میں ہے، وہ ہوں، وزن میں نہیں ہوتی، کیونکہ شاعری میں وہ وزن تو ضروری ہے. تو وہ انسان جب کہتا ہے تو وہ ایک شروع میں آپ سے، جب 9 سے 10th کلاس میں تھا، تو میں ایسے چھوٹے چھوٹے شعر کہتا تھا، ایسے ٹپے ٹائپ، ماہیے ٹائپ، جیسے پنجاب میں گاؤں پہ رہنے والے ہیں وہاں. ہوں، تو وہ چیزیں ہوتی رہتی تھیں. تو وہ پھر آگے جب لٹریچر پڑھا تو اس کو مزید اس میں ریفارمسٹ آئی، ریفارم چیزیں ہوئیں، بہتر ہوئیں. تو اس طرح چلتا رہا سسٹم. زبردست. اچھا، کوئی شعر تو سنائے اپنا. جی، میں آپ کی، میری ایک کتاب ابھی جو آئی ہے درد پنہا کے نام سے، تو ٹھیک. اس میں سے میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں. تو جی اب شعر سنانے لگے جی ہیں جی، ایک تو. غزل ہے جی. سیپ میں بوند مر بھی سکتی ہے، سیپ میں بوند مر بھی سکتی ہے، سیپ میں موتی نہیں ہوتا؟ سیپ میں بوند مر بھی سکتی ہے، اچھا. بوند زندگی ہے مکر بھی سکتی ہے. واہ، زندگی ہے مکر بھی سکتی ہے. پہلے بوند ہوتی ہے، پھر موتی بنتا ہے. اچھا، تو میں یہ وہی پہلے کی طرف. جی جی. امیزنگ. جی ویل. سیپ میں بوند مر بھی سکتی ہے، زندگی ہے مکر بھی سکتی ہے، آزمائش یہ دائمی تو نہیں، آزمائش یہ دائمی تو نہیں، بگڑی ہے تو سنور بھی سکتی ہے، بگڑی ہے تو سنور سنور بھی بھی سکتی سکتی ہے، بالکل جی، یہ ہے پازیٹیوٹی. اور گر قناعت ہو زندگی یہ تیری، گر قناعت ہو زندگی یہ تیری، سادگی سے گزر بھی سکتی ہے. بالکل اور بیوٹیفل. وقت کی گرد سے بھی کیا ڈرنا، ہوں، وقت کی گرد سے بھی کیا ڈرنا، آئینے سے اتر بھی سکتی ہے، ہوں، وقت کی گرد سے کیا ڈرنا، آئینے سے اتر بھی سکتی ہے. اور ایک ساتھ خضر مسرت کی، ایک ساتھ خضر مسرت کی، پر دکھوں کے قطر بھی سکتی ہے. تو یہ آج کل زبردست. کے ہمارے جو لوگ تو یہ نیگیٹو، آخری شعر کیا تھا؟ ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ. ایک ساتھ خضر مسرت کی، ہاں، پر دکھوں کے قطر بھی سکتی ہے.
زبردست. تو یہ اس اتنی بیوٹیفل آپ نے یہ جو غزل ابھی کہی، یہ کیا، یہ کب کہی، کب دماغ میں آیا؟ مطلب یہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ زندگی ہے کیا، یا کوئی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو آپ کو اس ٹرانس میں لے جاتا ہے کہ جی میں نے کچھ اب اس کے بارے میں لکھنا ہے؟ اچھا یہ میں بتاؤں، یہ جو غزل ہے نا خاص طور پر یہ میں چونکہ منسٹری آف میری ٹائم میں ڈپٹی سیکرٹری تھا، تو وہاں پہ ایک میرا وزٹ تھا گوادر کا. تو گوادر بڑا ایک سائڈ بڑا خوبصورت سمندر ہے. کراچی کا سمندر اس کے مقابلے میں کچھ بھی جی نہیں جی ہے، بالکل. اور بلو پانی اس کا، نیلا پانی، اور آپ کو خوبصورت. تو وہاں میں بیٹھا تھا، وہاں شام کے ٹائم تھے، وہ مجھے لے گئے، ہم ادھر پھر رہے تھے. تو وہاں پہ یہ غزل جو مجھے نا وہاں واہ، میں نے یہ دیکھی، بیچ پہ آئی ہے. بیچ پہ آئی ہے. تو یہ تنہائی وہ تو ظاہر ہے وہ خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، پھر اس کے بعد تنہائی، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا وزن میں لے کے آنا. تو یہ تھوڑی سی وہ جو آمد تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کو پھر وزن میں لے کے آنا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے پہلے خیال آتا موسٹلی تنہائی میں آتی ہیں یہ ہے. چیزیں. ڈیفینیٹلی. تو فیملی، بچے، بیوی، تو وہ تنہائی دے دیتے ہیں آپ کو کہ ابھی شعر آنا ہے تو چلے جائیں، تنہائی آئے گی تو شعر آئے گا؟ نہیں، وہ میرے بچے موسٹلی مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بابا آپ اکثر کنفیوز رہتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کنفیوز رہتے میں سوچ رہا ہوتا ہوں. تو ہمیں تھوڑا سا کم کر دیا بچوں کو، وہ تھوڑا سا، ادروائز وہ باقی ٹھیک ہے کہ وہ آپ جب کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ لوگوں میں بھی جب بیٹھے ہیں تو آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں. لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن آپ اپنے ذہنی طور پر اپنے روحانی تنہائی میں چلے جائیں، وہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں شعر. تو وہ جو شاعر ہوتا ہے اس میں یہ کسی وقت بھی کوئی خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی کوئی فکر، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کیونکہ آبزرویشن شاعر کی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو وہ آپ کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے اس میں کہنا شروع کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، پھر وہ لکھنا ہوتا ہے یا آپ کے ذہن میں. تو یہ چیزیں کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آبزرویشن جو ہے وہ اس کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آبزرویشن ہوگی تو آپ معاشرے کو، بیسیکلی ادب کیا ہے؟ ادب تو زندگی کی عکاس ہے. تو جو آپ زندگی کی چیزیں دیکھتے ہیں، جو دنیا میں آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بہت متاثر لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں. اس کو پھر آپ اپنی شاعری میں لے کے آتے ہیں. تو میری شاعری میں موسٹلی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا ہو گیا، کوئی عشق ہو گیا. وہ جو شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی، تو میں کہتا ہوں مجھے یہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ عشق ہے، اس سے عشق ہے. یہ درد پناہ کے، بلکہ وہ کل میں ایک سفیر صاحب کو دے رہا تھا کہ وہ کہتا، وہ تاجکستان کے سفیر تھے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارا ورڈ ہے درد پناہ فارسی کا، تو کیا درد ہے؟ میں نے کہا اس کتاب میں دیکھ لیں، جو چھپا وہ درد اس میں ہے. تو ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں ہیں وہی درد ہے، وہی آپ نے بیوروکریسی میں بہت درد دیکھے ہوں گے. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا، جدید غزل اور جو پرانے جو آپ کہہ لیں شعراء کی جو غزل ہوتی تھی، اس میں آپ کو کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ اچھا، بیسیکلی غزل کہاں سے ہے؟ غزل ہے عربی کا ورڈ ہے، جس کو وہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، غزل کا مطلب یہ تھا. اچھا، عربی سے یہ ورڈ فارسی میں، فارسی سے پھر اردو میں آیا. تو شروع میں یہ غزل کا مطلب یہی لیا جاتا تھا کہ جو عشق، معشوق، محبت، پیار کی باتیں، جو عورتوں کے متعلق، عورتوں کی تعریف، اس کو وہ تغزل بولتے تھے. تو وہ تھا. تو ابھی جو کچھ اس کے بعد یہ اس میں غزل کا شروع سے لے کر اس میں مختلف تنوع، ابھی اس میں بہت سارے خیالات یا بہت سارے نظریے. اب تو بلکہ شاعری بھی نظریے کی شاعری ہو رہی ہے، جس میں نظریہ نہ وہ شاعری نہیں ہوتی. وہ اب کیونکہ صرف محبت اور پیار بھری اور اس کی باتیں نہیں ہوتی. تو اس میں آپ فلسفہ بھی آپ کو ملتا ہے غزل میں، آپ کو مذہب کی باتیں بھی ملتی ہیں. اب علامہ اقبال نے جو کی ہے، وہ پہلے دنیا مسلم امہ کی بات کی ہے شاعری میں، ایک نظریہ لے کے آئے ہیں. پھر انہوں نے آزادی کی بات کی، نوجوانوں کو ایک حمیت اور غیرت اور اس کی آپٹیمزم کی بات کی. تو وہ اب شاعری میں وہ آ رہی. تو شروع میں تو صرف غزل جو تھی وہ وہی تھی کہ جی آپ نے ایک محبوب کی بات، دوسرے محبوب کی بات. لیکن اب غزل میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، جو ہم آپ کے معاشرے کی جو تفادات ہیں وہ بھی اس میں آ رہے ہیں. جو آپ کی سوسائٹی میں، ارد گرد آپ کے ہم عصر سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے. تو آج کل تو معیشت بھی اس میں ہے، فلسفہ بھی ہے. تو اس لیے آج کل کی غزل میں، جدید غزل میں بہت ساری نئی چیزیں آ گئی ہیں. جیسے ایک میرا شعر ہے کہ اس میں استعارے بڑے یوز ہو رہے ہیں، نئے یوز ہو رہے ہیں. پہلے استعارے نہیں تھا کہ کتنا سستا یار ہوں میں، لنڈے کا بازار ہوں میں. اب یہ نئے استعارے آنے شروع ہو گئے. اس میں بہت سارے لوگوں نے اس میں یوز کرنے شروع کیے ہیں اپنے استعارے، اور اس سے نئے خیالات آ رہے ہیں. تو اب غزل کی وسعت جو ہے نا آج کی جدید غزل کی بہت بڑی ہو گئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی مشاعرہ ہو، کہیں بھی ہو، تو آپ کو نظم سے زیادہ غزل وہاں سنائی جاتی ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں. نظم اور غزل میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا، نظم جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کسی ایک خیال پہ، پوری نظم
ایک خیال پہ یا اچھا ایک اس پہ صحیح، ہوتی ہے. تو اوکے، غزل کا ہر شعر ایک ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوکے اس میں. رکھتا ہے جی، اس کا ڈفرینٹ خیال ہوتا ہے، اس کا پورا ایک ڈفرینٹ مضمون ہوتا ہے. آپ صرف غزل کا ایک شعر پڑھ لیں تو وہ ایک علیحدہ مضمون ہوگا، دوسرا شعر ہو سکتا ہے اس کو بالکل ڈفرینٹ اس کا ہو. تو غزل کے جو ہوتی ہیں وہ ہر شعر کا علیحدہ مفہوم ہوتا ہے، جبکہ نظم جو ہوتا ہے وہ ایک اس میں ہوتی ہے، ایک ہی خیال ہوتا ہے، آپ نے اسی خیال کو اسی کو پوری غزل میں نظم میں بیان کرنا ہوتا ہے. اوکے رائٹ. چلیں اچھا، آپ خود کن شعراء سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ انسپریشن تھا، ہمارا یہ آئیڈیل تھا، اس کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ہم پراپر اس فیلڈ میں آئیں، اس کو پروفیشنلی کریں، تو وہ کوئی تھا آپ کا بھی کوئی آئیڈیل؟ جی وہ اصل میں شروع تو جو ہم نے شروع کیا وہ تو ہم نے فرت بادشاہ صاحب کو دیکھ کے کیا، اچھا وہ ان کا دور تھا. اچھا پروین شاکر صاحبہ کو پڑھتے ہاں تھے مرحوم، بہت اچھی شاعرہ تھیں. اور اس کے علاوہ احمد فراز تھے، یہ جدید شعراء کے. جب یہ تو ہم جب جوانی میں تھے، جب ٹین ایج میں تھے تو ان کو پڑھتے تھے، اور وہ آگے اچھا اس کی وجہ سے وہ شوق پیدا بھی ہوا اور آگے ان سے سیکھا بھی بہت. اور بائی دا وے فرت بادشاہ صاحب جو ہیں ان سے میں تھوڑا بہت ان سے رابطے میں بھی ہوں، ان سے مجھے گائیڈنس بھی ملتی رہتی ہے. اچھا تو زبردست. از ویری نائس پرسن. تو اس کے علاوہ لیکن اب جب شاعری میں آ گئے پھر استادوں نے کہا کہ اب پرانے شاعروں کو پڑھیں، غالب پڑھیں. پھر اس پہ غالب. اچھا غالب کا پڑھنا بہت مشکل تھا. پھر مجھے ایک نوائف سروش ان اتنے کے. فیمس ہیں غالب، مجھے بتائیں مرزا غالب کیوں فیمس ہیں؟ اچھا اس میں میں پتہ چلے بھی ہم جیسے لوگوں کو. وہ غالب صاحب اس لیے ہیں کہ غالب جب عام قاری پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار بڑی مشکل ہے، اور وہاں پہ ایک ان کی شرح اتنی کتاب ہے، اس کی ٹوٹل تھوڑی سی اتنی کتاب ہے غالب دیوان غالب، لیکن جو شرح ہے وہ اتنی موٹی ہے، اچھا اتنی بڑی. تو وہ آپ اس کی جو پڑھتے ہیں تو وہ غالب کی شعروں میں اتنی ڈیپتھ اور اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ وہ ہاں. اچھا یہ پرانے شعراء میں یہ تھا کہ ایک ڈیپتھ، ایک گہرائی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہوتی تھی. اور مجھے غالب تو نہیں، کوئی مجھے ڈانٹ مطلب برا نہ مانے، لیکن میں نے غالب کو اتنا نہیں پڑھا، مجھے نہیں، لیکن میں اقبال کو بہت پڑھتی رہی ہوں، اور مجھے بچپن سے کہتے ہیں نا ان کے شعر بہت پسند تھے، اور کیونکہ میں ڈبیٹر بھی تھی تو وہ اقبال کے شعر تو دھوم مچا دیتے تھے، تو آپ کو وہ ایک نالج رہتی ہے ان کے بارے میں. تو اقبال کی کیا بات ہے، ایسے ہی تو وہ قومی شاعر نہیں ہے، تو ان جیسی شاعری ٹرولی اسپیکنگ میں نے کبھی کسی اور میں دیکھی ہی نہیں. یہ کیا آپ کو، کیا آپ نے بھی آپ نے سب کو پڑھا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا ریزن تھی؟ وہ کیونکہ وہ ایک فلاسفر تھے اس لیے وہ اس سینس میں لکھتے تھے؟ علامہ اقبال کی بات جی جی ہاں، علامہ اقبال میں آپ کو بات بتایا کہ وہ ایک نظریے کے شاعر تھے. ان کا ایک نظریہ تھا، وہ ایک مشن لے کے چل رہے تھے. دیکھیں پھر وہ لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا. اس وقت کتاب کا شوق تھا لوگوں کو. دیکھیے آلموسٹ ساری جو ہے وہ یوتھ کے لیے انہوں نے یوتھ کی بات کی، یوتھ کو اٹھانے کی بات کی، یوتھ کو اہمیت کی بات کی، غیرت کی بات کی، انہوں نے آزادی کی بات کی، انہوں نے لوگوں میں جذبہ دیا. تو یہ ساری اچھا بیسک آپ دیکھیں نا، پاکستان بننے میں علامہ اقبال کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی شاعری کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل. تو وہ اچھا تحریک میں تو حصہ ان کا تھا ہی، لیکن جو ان کی شاعری نے لوگوں میں جذبات دیا، لوگوں کو ابھارا، لوگوں کے جو جذبات کو، لوگوں کے ساتھ اندر جو آزادی کا جذبہ پیدا کیا، وہ بہت بڑی بات تھی. تو وہ ایک نظریہ، اس نظریے کو لے کے اس لیے سب کو، پھر انہوں نے اس سے پہلے امہ کی بات کرتے تھے. بالکل. ایک ہو مسلم حرم کے پاس پانی کے لیے. بالکل. وہ اتنی خوبصورت وے میں اپنا پوائنٹ آف ویو وہ کر دیتے تھے بیان کے، اس کی کیا بات ہے. اور ادب جی پلیز آپ. ان کی شاعری میں سادگی بھی تھی، لوگوں کو سمجھ بھی آتی تھی، اس لیے وہ اب دیکھیں میں نے کہا نا بچپن سے، تو اٹ مینس کہ ہمیں بچپن سے ہی سمجھ آتی تھی. اگر کوئی شعر ڈیفیکلٹ بھی لگتا تھا تھوڑا سا کچھ، تو ہم ٹیچر سے پوچھ لیتے تھے، تو وہ بڑے اچھے سے اس کو الیبوریٹ کر دیتی تھی. لیکن وہ بات یہ کہ ان کی واقعے میں، ان کی شاعری میں ایک ایسا سن کے ہوتا تھا، ایک جذبہ سا آ جاتا تھا. اور ان کی شاعری پہ جتنے سانگس آپ دیکھیں سنگ ہوئے ہیں، جتنے بھی شاعری کو ان کو گایا گیا ہے، وہ کتنا جذبہ ایک ابھار دیتی ہے نوجوانوں میں ابھی بھی. تو ادب انسان کی زندگی پر آپ کیا سمجھتے ہیں اثر انداز کس طرح سے ہوتا ہے، اور کیا اس کے پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں؟ کیا اس کا کچھ ایسا امپیکٹ ہو سکتا ہے جس سے آپ کہہ لیں کچھ چینجنگز آ سکتی ہیں؟ بالکل. ادب دیکھیں، ادب آپ کی زندگی کا عکاس ہوتا ہے. مطلب اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی جو ہے اب بالکل آپ سمجھ لیں ختم ہو چکی ہے، ہماری یوتھ نہیں اس طرح سے پڑھتی. تو کیا اس کو کمپلسری ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ علامہ اقبال اور ان کے پچھلے دنوں علامہ اقبال پہ پروگرام بھی ہو رہے تھے 9 نومبر کے حوالے سے، بہت جگہ ہم نے گئے بھی تھے، تو وہاں پہ لوگوں نے مضمون بھی پڑھے. تو بیسیکلی تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، اس کو
ہمارے نصاب میں بہت زیادہ شامل ہونا چاہیے، اور بلکہ لازمی مضمون ہونا چاہیے، کیونکہ ادب سے اور لٹریچر سے ہم نے لوگوں کو دور، بچوں کو دور کر دیا. لوگ علامہ اقبال کا میسج سمجھتے نہیں، بالکل وہ لینگویج کوئی بھی ہو، لیکن علامہ اقبال کا جو میسج تھا، جو لوگوں کو بتایا گیا کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس کو لوگوں کے بچوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اور یہ آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھا ایک اور چیز، ہسٹری جو تاریخ ہوتی ہے وہ تو آپ کو جھوٹ بول سکتی ہے، وہ آپ غلط بھی لکھی، بادشاہوں کی تاریخ بھی لکھی گئی جو ان کی فیور میں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دور کا آپ ادب پڑھ لیں تو آپ کو اس ملک کی یا اس علاقے کی یا اس دور کی آپ کو تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت کیا ماحول تھا، کیسے لوگ تھے. جیسے آج شاعری ہو رہی ہے، اور 50 سال بعد لوگ جب دیکھیں گے کہ کیسا ماحول ہوگا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آج کی شاعری میں جو بات ہے وہ تاریخ میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز لکھی ہو، اور لیکن چیز وہاں لکھا. پہ آپ کو اس معاشرے کی کرب کا، درد کا، اس معاشرے کا جو ایشوز ہیں ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے شاعری سے. تو شاعری بیسیکلی تاریخ بھی بتا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ادب ہے اس کا ہمارے جو نصاب ہے بچوں کو، خاص طور بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے. پڑھانا اور چاہیے. اس میں اچھا، ہمیں بہت سارے ہم جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے جن کا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہ لٹریچر سے نہ ہماری سوسائٹی سے، ان کو ہم لٹریچر میں شامل کیا ہوا ہے. تو اس کی بجائے ہم اپنے جو ہمارا ورثہ ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے ٹرو. سینئر تھے، بزرگ تھے، ان کی باتیں، جو ان کی چیزیں اگر ہوں تو وہ پازیٹیو امپیکٹ کریں گی، کیونکہ وہ ہماری زمین سے جڑی ہوئی ہیں. تو وہ اگر بچوں سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کو میسج کو اچھے طریقے سے لے کے آگے چلیں گے. بھائی شعر تو ہونا چاہیے کوئی. اب اتنی ہم نے شاعر بلائے ہوئے ہیں اور اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے، جی، کوئی اپنی اور اچھی سی میں کچھ آپ کو ایک دو اپنی اچھی غزل نظمیں آپ سناتا ہوں. پلیز سنائیں. یہ کل پرسوں میں پڑھی تھی، بڑی وہ. جی. تیری رگ رگ سے عیاں ہوتی ہے، تیری رگ رگ سے عیاں ہوتی ہے، سرد مہری بھی زباں ہوتی ہے. زبردست. تیری رگ رگ سے عیاں ہوتی ہے، سرد سرد مہری مہری بھی بھی زباں زباں ہوتی ہے. اور ویری ڈیپ. لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے. واہ، یہ ویسے اوپر سے گزر گیا ہے تھوڑا سا، لیکن بہت میں کہتی ہوں نا بڑے اچھے وے اچھا، میں اس پہ آپ نے. میں ایک بات میں، ایک ہمارے دوست ہیں وہ میڈیا میں ہوتے ہیں، رات مجھے اس کا فون آیا کہ یاری میں نے کہ آپ شعر پڑھا ہے، میری ماں باپ کی پکچر سامنے لگی ہوئی ہے، اور میں 11 بجے انہوں نے فون کیا، تو میں آپ کا شعر پڑھتا جاتا ہوں اور ان کی تصویریں دیکھ رہا ہوں. تو اب یہ بیوٹیفل. تھوڑا سا آپ سمجھیں. سمجھ گئی ہوں. تو جی لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے، اور تیرے قامت کی طرف دیکھتا ہوں، تیرے قامت کی طرف دیکھتا ہوں، آرزو اور جمع ہوتی ہے. بیوٹیفل. آرزو اور جمع ہوتی ہے. جس گلی سے بھی گزر ہو تیرا، جس گلی سے بھی گزر ہو تیرا، ایک قیامت سی وہاں ہوتی ہے. واہ، مطلب یہ غزل ہے. یہ غزل ہے. ہاں. جس گلی سے بھی گزر ہو تیرا، ایک قیامت سی وہاں ہوتی ہے. اور یہ محبت کی ندی ہے پیارے، یہ محبت کی ندی ہے پیارے، رکنے سے اور رواں ہوتی ہے. بیوٹیفل. وقت رخصت میں اسے روک سکوں، اتنی توفیق کہاں ہوتی ہے. واہ، ویسے یہاں پہ 3-4 لوگ ہوں تو واہ واہ کہنے میں مزہ ہے. میں اکیلی واہ واہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اٹس ریئلی گریٹ. بس آخری اس کا ہے کہ یہ محبت کی کہانی ہے خضر، صرف اشکوں سے بیاں ہوتی ہے. یہ محبت کی کہانی ہے خضر، صرف اشکوں سے اشکوں بیاں سے ہوتی بیاں ہے. ہوتی ہے. جی، تو آپ کی کہانی صرف اشکوں سے بیاں ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھ آ گیا. تو ایسی کون سی ٹریجڈی ہو گئی کہ آپ صرف اشکوں سے بیاں کر سکتے ہیں؟ بس یہ تو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں نا، آپ کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ یہ معاشرے میں چیزیں دیکھتے ہیں جو درد دیکھتے ہیں. نہیں، تو آپ نے وہ ایک، آپ کو پتہ یہ ویسے ہمارے یہاں رواج ہے، کوئی بیچارہ کوئی شعر پڑھ لے گا، کوئی کزن یا کوئی، اگر وہ تھوڑا سا سیڈ ہوگا، اسے پسند ہوگا، ہم کہیں گے کیا ہوا بھی، کون سا دکھ لگ گیا. بڑا فیمس ہے ہمارے اچھا، میں آپ معاشرے کو میں. بات بتاؤں، یہ دکھ کی بات کر رہے ہیں. میں پچھلے دنوں اتوار بازار گیا، تو وہاں پہ ایک بچے کو وہ جو ہوتے ہیں جو آپ کو پک اپ چیزیں وغیرہ آپ کو کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سامان لے کے، وہ ریڈی سے لے کے پھر رہا تھا، وہ جو ہوتی، وہ میں نے کہا یار بچے تم پڑھتے نہیں ہو؟ تو کہتا ہے سر پڑھتا ہوں. تو میں کہا تو کیوں، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کا ابا کیا کرتا ہے؟ اس کی اتنے زبردست طریقے سے کہ سر نہیں ہے. تو مجھے اتنا دکھ لگا، مطلب اس کی آنکھوں میں اتنا وہ تھا کرب، وہ اتنا مجھے فیل ہوا. میں نے اپنی مسز کو کہا کہ میں نے آئندہ ہم ادھر سے آنا، اسی کو ہر ہفتے اسی سے ہم چیزیں لینی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ
ایسا یہ درد ایسا جو ہے نا ایک society دیکھیں آپ نے اس کو پکڑ لیا، ہاں اب آپ اس سے چیزیں لیں گے، اس جی کے گھر کا چلے گا، ساتھ میں اس کو آپ اسٹڈیز کے لیے بکس دینا شروع کر دیں. بالکل ہاں اتنی یس فری ایجوکیشن مل یس رہی ہے، یہ مت کہیں نہیں مل رہی. ایلیمنٹری لیول پہ تو ہر دوسری این جی او دے رہی ہے. جی یہ بالکل اسکولز اسلام آباد کی سائٹس پہ بنے ہوئے، جی بالکل میں صحیح بتا دوں گی نام. ہوں مطلب ان بچوں کو وہاں پہ بھی ان کو گائیڈ کر دیں، بکس لے دیں، پھر ان کو وہاں پہ تو بکس بھی خیر وہ دے دیں گے. آپ ان کا گھر کا یہ کریں. یہ جو چہلم پہ 60 من یس کے ہاں جی کھانے دے رہے ہیں جی آپ جو خدا کے لیے، یہ مت کریں. میری بات کو خدا کے لیے سمجھیں. یہ ضرورت ہے، آپ دیکھیں یہ بچوں کو ضرورت ہے، یہ چیز یہ لوگوں کو ضرورت ہے. وہ ایک دن 60 من کا کھانا دے کے سوشل میڈیا پر ریل چلانے کے لیے کہ ہم نے تو اتنا کیا، ہمیں اتنی اپنی دادی سے محبت تھی کہ ہم نے چہلم پر کھانے کھلا دیے بھکاریوں کو اتنے من. خدا کے لیے تھوڑا سا احساس کریں لوگوں کا، جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کو نہیں ہے یا جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ بچے کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی لانگ ٹرم میں کچھ سوچیں. اس پیسے کو آپ بہت اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو بس وہی بات ہے، آپ نے واقع میں جی یہ اشکوں سے بیاں ہوتی ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے، کتنا بیوٹیفلی خضر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا اس شعر کو، کہ واقع میں یہ دکھ ایسے ہیں کہ کس طرح سے اسے بیاں کیا جائے. تو خضر صاحب یہ کوئی نظم بھی آپ لکھتے ہیں کہ صرف میں غزل لکھتا ہوں موسٹلی. اچھا، آپ غزل لکھتا ہوں، غزل نظم لکھتے ہیں. بہت کم. یہ میری کتاب جو ہے یہ بھی غزلوں پہ ہے. صحیح. اچھا، آپ سرکاری فرائض انجام دیتے ہیں جہاں پہ سرکاری فرائض آ جاتے ہیں، ہم لوگ اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں. آپ بیوروکریٹ ہیں جیسے میں نے کہا، تو آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں ایک طرح سے. تو اس کے ساتھ آپ جو بھی خدمات دے رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، تو اس میں یہ شاعری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کوئی آپ کو اس سے ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے؟ آپ کس طرح سے اس کو لے کر چل رہے ہیں ساتھ میں؟ جی وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے نا اس کا دل بہت حساس ہوتا ہے. کوئی بھی ادب کا آدمی ہو تو عام بھی لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن ان کے زیادہ ہوتے ہیں، چیزوں کو فیل کرتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی میری جو جہاں پہ میری ہے، میں بناول فنڈ ایک ادارہ وہاں پہ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. تو وہاں پہ بیوہ آتے ہیں، خاص طور پہ غریبوں کے، وہ بیسیکلی ان کے ہیں. اور وہ ہوتے ہیں جن کے جو میڈیکلی ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے پاس بیمار ہوتے ہیں لوگ، ان کے بچوں کے اسکالرشپس ہوتے ہیں، ان کی بیواز کے پیسے ہوتے ہیں، ان کو دینے ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ دے آر گاڈ آف گیسٹ، یہ دے آر گیسٹ آف گاڈ، یہ اللہ کے مہمان ہیں. تو وہ جو لوگ آتے ہیں، وہ ویسے تو کوئی کسی سیکٹری نہیں لینا ہے، کسی دوسرے نے، وہ تو کہہ دے ہمیں، کسی ہمارے سینئر کو کہہ دے گا، ہمیں کہہ دے گا. تو ان کے ساتھ میں یہ ادب کا اثر ہے میرے پہ کہ میں ان کے ساتھ خود اٹھ کے چلا جاتا ہوں، صاحب کے خود کرواتا ہوں. ان کو کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں، بس اب آپ جہاں پہنچ گئے صحیح پہنچ گئے، بیٹھ جائیں. ان کے کیسز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کر کے تاکہ ان کو چیک، ان کو پیسہ، ان کو چیزیں مل جائیں. تو صحیح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو دل کا سکون ملتا ہے. اچھا نوکری تو ہے ہی ایسا، گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، سیلری دیتی ہے، اس سے علاوہ لوگوں کی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. تو آج کل وہ آپ جائز کام کسی کا بھی کر دینا، جو آج حالات ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. جائز کام، یقین کریں جائز کاموں کے لیے لوگ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اس سیٹ پر بیٹھ کر آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، کہ جو وداؤٹ اینی ریفرنس، میں یہ کہوں گی، یہ ہم سب، یہ جو مرضی ہم کہہ لیں نہیں جی ہے، لیکن نہیں، ہم ریفرنس یوز کر رہے ہیں. ہم سب ریفرنس یوز کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے دکھ دیتی ہے. ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ کہیں جائیں، آپ بات کریں اور وہ ہو جائے. اور آپ یقین کریں، میں یہاں پر اپریشیٹ کروں گی اداروں کو، حکومت کے بہت سارے، مطلب ابھی تک میں جن میں بھی گئی ہوں، ٹھیک ہے ریفرنس ہم نے کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے، لیکن بہت اچھے کام اب ہو رہے ہیں، اب بہت اچھے وے میں، آرگنائز وے میں کام ہو رہے ہیں. اگر 4 لوگ بیٹھیں، کوئی ایک اس میں سے کوئی بیزی ہے یا کام کے برڈن کی وجہ سے روڈلی بات کر رہا ہے، تو دوسرا فوراً سے اس پہ ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کو. تو کام ہو رہے ہیں. ہاں کچھ جگہوں پر فکسنگ کی ضرورت ہے، وہ ہر ملک میں، یقین کریں وہ یہاں نہیں ہے. پاکستان کو مت آپ کہا کریں، پاکستان میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہی نہیں، بہت اچھے کام کر رہا ہے. ہمارے ادارے بہت محنت سے کام کریں. بہت سارے لوگ، کچھ لوگوں کی وجہ سے جو آپ سب کو بدنام کرتے ہیں وہ مت کریں. اور آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ اب بہت آرگنائز وے میں کام ہو بھی رہے ہیں، تو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ بھی فکس ہوں گی. اللہ ہمیں کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ خضر صاحب، آپ ہمارے شو پر آئے، بہت اچھا لگا. اور یقین کریں وہ پتہ ہی نہیں چلا، شاعری بھی آپ کی بہت زبردست ہے. اللہ کرے کہ یہ جو غم ہیں اس
خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے ہماری مسلم امہ کے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کرے اور ہمارے ملک کو کامیاب